چلیں شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آیت نمبر 12 سے شروع کرنا ہے یا آیت نمبر 14 سے شروع کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 سے شروع کرنا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 13 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ہاں جی، ایگزامس میں آتا تھا۔ مجھے ویسے لگتا ہے شاید آیت نمبر 12 سے پڑھنا ہے، اور بھی کسی کو یاد ہے؟ 14 سے تھا۔ آیت نمبر 14 سے پڑھنا ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ چلیں آیت نمبر 12 سے شروع کرتے ہیں، دہرائی ہو جائے گی دو آیتوں کی، تو آیت نمبر 14 پھر درمیان میں آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، مایوس ہو جائیں گے مجرم لوگ۔ ابلس یبلس مایوس ہونے سے ہے، جیسے ابلیس ہے بہت مایوس ہونے والا شیطان، تو مایوسی اللہ کی رحمت سے، تو اللہ کی رحمت سے مایوسی اور اللہ سے بدظنی صرف کافر اور منافق ہی کر سکتے ہیں۔ تو قیامت کے دن مجرم لوگ، جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ اپنی موت، دنیا کی زندگی کے بعد وہ گزار چکے ہوں گے، اور اس موت میں کافی کچھ کلیئر ہو چکا ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی موت میں فرشتے آ کر انہیں سلام کہتے ہیں اور انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں اچھے مقام کی، اور برے لوگوں کی موت جو ہے وہ فرشتے انہیں مارتے پیٹتے ہیں اور انہیں وعید سناتے ہیں کہ اب تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ پھر وہ قبر کی زندگی، برزخی زندگی بھی گزار چکے ہیں۔ برزخی زندگی کے اندر قبر، جو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی لوگوں کے لیے۔ اگرچہ قبر کا عذاب اور قبر کی نعمتیں وہ جنت و جہنم کے عذاب اور نعمتوں کی طرح ہو بہو تو نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت کچھ اس میں واضح ہو جائے گا۔ اب جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے قائم ہونے کا دن بڑا ایک خوفناک، ایک ہولناک، ایک مشکل دن ہوگا لوگوں کے لیے، خاص طور پر کفار کے لیے۔ تو جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم لوگ وہ مایوس ہو جائیں گے، بالکل مایوس ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے من شرکائہم، ان کے شریکوں سے، شفعاء کوئی سفارشی نہیں ہوں گے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا ان کے شریکوں میں سے۔ وَكَانُوا، اور وہ ہوں گے بِشُرَكَائِهِمْ، اپنے شریکوں کا، کافرین، انکار کرنے والے۔ یعنی دنیا میں اللہ کے علاوہ یا جن لوگوں کو معبود بناتے تھے، تو دنیا میں تو یہ بڑا کہتے تھے کہ
یہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ کرنے والے، یہ پہلی بات ہے قیامت قائم ہی نہیں ہونی۔ اگر قیامت قائم ہوگی تو یہ لوگ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ لوگ سفارش کریں گے وہاں۔ آپ کو پتہ ہے سفارش کا ایک صحیح عقیدہ ہے اور ایک سفارش کا شرکیہ اور بدعی تصور ہے۔ تو یہ جو لوگ مجرم لوگ جو قیامت کے دن سفارش کا غلط عقیدہ رکھتے ہیں، شرکیہ اور بدعی تصور رکھتے ہیں، تو اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نہیں ہوگا ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی، بلکہ یہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں کے لیے انکار کرنے والے، اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے یہ لوگ، یعنی شریک ان کا انکار کر دیں گے جن کو یہ دنیا میں پوجتے رہے، اور یہ اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے قیامت کے دن، ایک دوسرے پر تبرہ کریں گے، ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے، ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جن لوگوں کی پیروی کی گئی تھی وہ برات کا اظہار کر دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، وتقطعت بهم الاسباب، اور سارے تعلق ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہاں کس سفارش کی بات ہو رہی ہے؟ میں نے ذکر کیا سفارش کا ایک صحیح تصور ہے اور ایک سفارش کا غلط تصور ہے۔ یہاں سفارش کے غلط تصور کی بات ہو رہی ہے، تو غلط تصور سفارش کا کیا ہے؟ جس کا یہاں انکار ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کے شریکوں میں سے ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ تو سفارش کا غلط تصور کیا ہے جس کا یہاں انکار ہو رہا ہے، جو ایک شرکیہ اور ایک بدعی تصور ہے؟ جی ہاں بالکل ٹھیک۔ سفارش کا غلط تصور یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ اللہ کو راضی کرنے یا اللہ کے راضی ہونے ناراض ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، اللہ ناراض ہیں تو رہیں، ہمارے سفارشی ہیں تو یہ لوگ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، قیامت کے دن اگر اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی تو یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ سفارشی بھی اللہ کے بندوں کو ہی اپنے تئیں اللہ کا سفارشی بنا دیتے ہیں، اپنا سفارشی۔ اللہ کے اکثر نیک بندوں کو وہ شریک بناتے ہیں اور انہی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے۔ تو قیامت کے دن کوئی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور قیامت کے دن کوئی کتنا بڑا اللہ کا ولی، نبی، ولی، فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ ناراض ہوں گے اور اللہ کسی شخص کو معاف نہیں کرنا چاہیں گے تو کوئی شخص کسی کی سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا، کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تو روح الامین، فرشتوں کے سردار، وہ بھی اور فرشتے بھی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر تو بات ہی نہیں ہوگی، تو بات ہی نہیں ہوگی، سفارش کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میری آواز کم آ رہی ہے، ہلکی آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے جی۔ تو یہ جو سفارش کا شرکیہ اور غلط تصور ہے، میں اس کو شرکیہ تصور کیوں کہتا ہوں، شرک کیوں کہتا ہوں، کہ اللہ نے اس کو شرک کہا ہے۔ اس کو اللہ نے یعنی سورہ یونس میں سفارش کے اس تصور کو غیر اللہ کی عبادت قرار دیا ہے اور اس کو شرک قرار دیا ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت کریمہ دیکھیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جی یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کی جو نہ انہیں نقصان دے سکتا ہے نہ انہیں نفع دے سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے علاوہ۔
آیت کی ابتدا آپ دیکھیے، آیت کی ابتدا ہو رہی ہے کہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ مشرکین عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کی جو نہ انہیں نفع دے سکے نہ انہیں نقصان دے سکے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کا ایک باطل نظریہ کیا ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے نزدیک، اپنے شریکوں کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ قل اتنبئون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، ساتھ اس کے جو اللہ نہیں جانتا نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور وہ بلند ہے اسے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ آیت کے شروع میں بھی اللہ غیر اللہ عبادت کی بات کر رہے ہیں، اور آیت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ شرک کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اس شرک سے اور اس سے اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے۔ تو یہ تصور اصل میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر اس طرح کا اعتماد کرنا کہ وہ ہمیں نفع دے سکے گا، ہمیں نقصان سے بچا سکے گا، اللہ ناراض بھی ہوں گے تو اللہ کے غضب سے ہمیں بچا لے گا، تو یہ سفارش کا ایک غلط تصور ہے جس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ رد کیا گیا ہے۔ تو اسی کا رد یہاں ہو رہا ہے کہ اور نہیں ہوگا ان کے لیے ان کے شریکوں میں کوئی سفارشی، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یعنی شریک ان کا انکار کر دیں گے، یہ اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے۔ یہ قیامت کے دن کہہ دیں گے اے اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، اے اللہ ہم نے تو فلاں کو شریک بنایا ہی نہیں، یعنی دنیا میں، بلکہ قسم اٹھا کر یہ قیامت کے دن اپنے دنیا کے شرک اور دنیا کی خرافات کا انکار کر دیں گے۔ سورہ نعم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر قیامت کے دن ان کا فتنہ یا ان کا جواب اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا، یا ان کا عذر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کہ یہ کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم ہے جو ہمارا رب ہے، ما كنا مشرکین، ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا۔ تو دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے کہ مشرک دنیا میں اپنے شرک کے ہزار دلائل دیتا ہے اور اس کے لیے الٹے سیدھے دلائل اور لاجک پیش کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن مشرک اپنے دنیا کے سارے اعمال کا انکار کر دے گا۔ وہ کہے گا اللہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں، اور اللہ کے سامنے اب کون انکار کر سکے، اور انکار کر کے جائے گا کہاں، کوئی جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں اٹھا کر کہاں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ منہ بند کر دیں گے، اللہ ہاتھوں کو حکم دیں گے، پاؤں کو حکم دیں گے، زبان کو حکم دیں گے، ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرک کتنی بری چیز ہے کہ یہ اپنے دنیا میں پوری دنیا انہوں نے شرک میں گزاری ہوگی، دنیا میں اس کو نیکی سمجھتے ہوں گے، اور قیامت کے دن اپنے سارے شرک کا انکار کر دیں گے، اللہ ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں، اور قسمیں کھا کر انکار کر دیں گے، اور دنیا میں کہتے رہے کہ فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہماری سفارش کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر، جو سفارش کی غلط تصور ہے۔ جہاں تک سفارش کا صحیح تصور ہے وہ قائم دائم ہے، وہ اللہ نے اس کا اس بات بھی کیا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے فرشتے، نیک لوگ سفارش کریں گے، وہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے، ایک مقام ہے جو اللہ انہیں دیں گے، ورنہ اللہ کے حکم سے اگر سفارش ہوگی تو پھر اس سفارش کی ضرورت بھی کیا رہ جاتی ہے، اگر وہ اللہ کی اجازت سے ہی ہونی ہے۔ یعنی اگر اللہ نے کسی کو اجازت دینی ہے کہ آپ کسی کے لیے سفارش کریں، گویا کہ اللہ نے اسے معاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ نے اسے اس پر رحمت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو جب اللہ کی اجازت سے ہی سفارش ہونی ہے، اور اگر اللہ کی اجازت کسی بندے کو ہوگی ہاں آپ سفارش کر لیں، تو وہ بندہ ہر ایک کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، وہ بھی ان مخصوص لوگوں کے لیے سفارش کر سکے گا جن مخصوص لوگوں کے لیے اللہ اجازت دیں گے۔ اگر اللہ کسی مثلا نبی کو اجازت دیں کہ آپ، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں کہ آپ سفارش کریں، وہ اجازت مطلق نہیں ہوگی، وہ اجازت بھی مشروط ہوگی کہ فلاں کے لیے سفارش ہو سکتی ہے۔ کیا خیال ہے، کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے سفارش کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے سفارش کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک تو سفارش کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، پھر جس کی سفارش ہونی ہے اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ یہ سورہ نجم کی آیت کریمہ ہے، اس میں سفارش کی انہی دو شرطوں کا ذکر ہے۔ کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں،
ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ ان کو اجازت دے کہ وہ سفارش کریں جس کے لیے اللہ چاہے، جس کے لیے اللہ راضی ہو. لمن یشاء ویرضا، تو دو شرطیں ہیں سفارش کی. جی، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو فرشتے بھی سفارش کریں گے. اس طرح سورہ انبیاء میں بھی ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے نہیں سفارش کر سکیں گے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ سفارش کرتے وقت اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے. یہ سمجھنا کہ سفارش جو ہے نا ایک بندہ قیامت کے دن بڑے دھڑلے سے سفارش کرے گا، ہمارے ہاں جو اس سفارش کا غلط تصور ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے، یہ سراسر غلط تصور ہے. گویا کہ ہم یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے اس قسم کا، وہ سمجھتے ہیں کہ سفارش کرنے والے ان کے ہاتھ میں قیامت کے دن سب کچھ ہوگا، جس کو چاہیں جس کو چاہیں معاف کر دیں، جس کو چاہیں سزا دے دیں. جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ جنت علی کی یا جنت حسین کی. جنت تو اللہ کی ہے اور اللہ نے جس کو چاہنی ہے اللہ نے دینی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کسی کو یہ مقام دیں قیامت کے دن کہ وہ سفارش کرے اللہ کے حکم سے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہونی ہیں. اگر اس میں اللہ کو پیچھے کر دیں اور دوسروں کو آگے کر دیں تو یہ ایک شرکیہ اور ایک بدعی تصور ہے، ایک بدترین تصور ہے سفارش کا، جو بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے. آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے. لوگ الگ الگ ہو جائیں گے قیامت کے دن. الگ الگ ہو جائیں گے سے کیا مراد ہے؟ گروہ بن جائیں گے. یہ نیک لوگ ہیں یہ الگ ہو جائیں، یہ برے لوگ ہیں یہ الگ ہو جائیں. جس طرح سورہ یاسین میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. آج تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہو. تمہیں یہ اعزاز اور یہ مقام نہیں حاصل ہوگا کہ تم ان کی جماعت میں کھڑے ہو، ان کے ساتھ کھڑے ہو. تم ذرا الگ ہو جاؤ، تمہاری صفیں الگ ہو جائیں، ایمان والوں کی صفیں الگ ہو جائیں، یہودی الگ ہو جائیں، عیسائی الگ ہو جائیں، مسلمان الگ ہو جائیں، اللہ کے ولی الگ ہو جائیں، فلاں جماعت اللہ کے نیک بندوں کی وہ الگ ہو جائے. تو لوگ الگ الگ ہو جائیں گے قیامت کے دن. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، بس وہ باغ میں عزت افزائی کیے جائیں گے، اکرام کیے جائیں گے، تحفے دیے جائیں گے. کوئی معنی کرنے دیکھیے لوگ الگ الگ ہو جائیں گے قیامت کے دن. مین دو قسمیں ہوں گی لوگوں کی، ایک اچھے لوگوں کی ایک برے لوگوں کی. پھر اچھے برے لوگوں کی بھی مزید قسمیں ہو سکتی ہیں. مین قسمیں دو ہوں گی، بڑی دو قسمیں. کون سی دو قسمیں؟ دو بڑی قسمیں، کافروں کی ایک مسلمانوں کی. ایک جنتی لوگوں کی ایک جہنمی لوگوں کی. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہے ایک گروہ جہنم میں ہے. ایک اللہ کے ماننے والوں کا گروہ ہے، ایک اللہ کے نافرمانوں کا گروہ ہے. پھر ان کی ذیلی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. ذیلی کیا قسمیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر ذیلی قسموں کا ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر سورہ واقعہ میں اللہ نے کتنے گروہ بیان کیے ہیں؟ سورہ واقعہ میں اللہ نے 3 گروہ بیان کیے ہیں. کون سے 3 گروہ ہیں؟ السابقون السابقون، دوسرا دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے. اب ان 3 گروہ میں اصحاب الجنہ یا جنت والے کتنے ہیں؟ 2 ہیں. السابقون السابقون یہ سبقت لے جانے والے اور یہ جنتی لوگوں میں صف اول کے لوگ ہیں، سبقت لے جانے والے. اور اصحاب الیمین دوسرا گروہ یہ ہے. تو یہ دونوں اصحاب یعنی جنتی لوگوں کا گروہ ہے. ان میں سابقون سابقون زیادہ مقدم ہے. اور پھر اصحاب الشمال ایک گروہ ہے. قرآن کریم کے کئی جگہوں پر اللہ نے اور طریقوں سے 3 قسمیں بیان کی ہیں. مثلا سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے 3 قسمیں کیا بیان کی ہیں؟ سورہ بقرہ کے شروع میں جی
سورہ بقرہ کے شروع میں متقین، کفار اور منافقین، سب سے پہلے ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، پھر ان کی صفات ہیں وہ ایمان والے ہیں، پھر ان الذین کفروا سواء، یہ کافر ہیں، پھر ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یہ منافق لوگوں کی بات ہے۔ پھر منافقین کی بھی 2 قسمیں آگے اللہ تعالیٰ نے کر دی، تو وہاں اللہ نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، 2 قسمیں اصحاب نار کی اور ایک قسم اصحاب جنت کی۔ مین قسمیں 2 ہیں، فریق فی الجنہ اور فریق فی السعیر، یا سورہ ہود میں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، شقی بدبخت لوگ آگ میں اور سعادت مند لوگ جنت میں۔ مین قسمیں 2 ہیں۔ اب ان کی آپ ہر قسم کی ذیلی قسمیں بنا لیں، وہ بہت ساری بن سکتی ہیں۔ اصحاب الاعراف وہ لیٹ داخل ہوں گے جنت میں، آخرکار اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں گے، تو مختلف یعنی ذیلی قسمیں بہت ساری بن جاتی ہیں۔ مین 2 قسمیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جی نیک لوگوں میں جس طرح سابقون السابقون کی اور اصحاب الیمین کی تقسیم ہے، اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ واقعہ کے آخر میں المقربین بھی کہا گیا ان کو، جو زیادہ قریبی لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں مثلا صحابہ کرام کی تقسیم لے لیں، مثلا مسلمانوں میں ایک صحابہ ہیں، ایک بعد کے مسلمان ہیں، پھر صحابہ کی اپنی تقسیم ہے، ایک خلفائے راشدین ہیں، ان کا اپنا مقام ہے، اصحاب بدر کا اپنا مقام ہے، عشرہ مبشرہ کا اپنا مقام ہے، اصحاب بدر کا اپنا مقام ہے۔ اس طرح آپ ذیلی تقسیم کرتے جائیں، وہ پھر بہت ساری تقسیمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک عام مسلمان ہے، ایک اللہ کے ولی ہیں، اس طرح کی الگ تقسیم ہو سکتی ہے۔ پھر شہداء، ان کی الگ تقسیم ہو سکتی ہے۔ پھر اچھے تاجر لوگ، ان کی الگ تقسیم ہو سکتی ہے۔ تو وہ پھر ذیلی تقسیمات تو پھر بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح کفار میں اگر آپ ذیلی تقسیمات میں جائیں، وہ ذیلی تقسیمات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ یہود کی الگ تقسیم ہے، عیسائیوں کی، پھر یہود کے الگ فرقے، عیسائیوں کے الگ فرقے، پھر ہندو اور پھر مجوسی اور پھر ایتھیسٹ، دہریے، تو بہت ساری قسمیں ذیلی۔ مین قسمیں 2 ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، اب اپنے اپنے ٹولیوں میں بٹ جائیں گے، لوگ خود نہیں بٹیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے انہیں تقسیم کر دیا جائے گا گروہوں میں فرشتوں کی طرف سے۔ مین 2 قسمیں ہوں گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ باغ میں اکرام کیے جائیں گے۔ یحبرون، یکرمون بھی اس کا معنی کیا گیا ہے ینعمون، ان کو نعمتیں دی جائیں گی، ان کو تحفے دیے جائیں گے، تو مختلف معنی کیے گئے ہیں، نتیجہ ایک ہی ہے۔ یہ بڑے عزت و اکرام میں اور انعام و اکرام میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، دوسرا گروہ، بڑا گروہ، ایک بڑا گروہ ایمان والوں کا، ایک بڑا گروہ کفار کا۔ اور جہاں تک معاملہ ان لوگوں کا جو کافر ہوئے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس یہ لوگ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ پہلے گروہ کے لیے انعام و اکرام، جنتیں، باغات، اور دوسرے گروہ کا انجام عذاب، جہنم میں وہ حاضر ہوں گے۔ اور ان کی صفات کیا ہیں؟ کفر، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کی سب آیتوں کو جھٹلانا، یا بعض آیات کو ماننا، بعض کو نہ ماننا، یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی اللہ کی آیتوں کی تکذیب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، یہ تو یہود کی بات ہو رہی ہے، یہ تو عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں وہ لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ تو اس میں مراد ہیں ہی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بہت سی باتوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی بہت سی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ ساری آیتوں کو نہیں جھٹلاتے تو تھوڑی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تھوڑی آیتوں کو جھٹلانا یہ بھی سب آیتوں کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک شخص کسی نبی کو نہیں مانتا اور ایک شخص 10 نبیوں کو نہیں مانتا، باقی نبیوں کو مانتا ہے، یا ایک شخص 3 نبیوں کو نہیں مانتا، 3 رسولوں کو نہیں مانتا، تو کیا خیال ہے؟ ایک شخص ایک رسول کو بھی نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص سب رسولوں کا منکر ہے اور ایک شخص ایک نبی کا، ایک رسول کا منکر ہے،
اور آپ دیکھیں قرآن کریم میں نے کئی دفعہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے، سورہ شعراء وغیرہ دیگر صورتوں میں، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ کیا ثابت ہوتا ہے ان آیات سے؟ کیا ثابت ہوتا ہے ان آیات سے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جیسے رسولوں کو جھٹلایا۔ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ان پر اللہ کے ایک ایک رسول آئے تھے، ایک ایک نبی آئے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جمع کیوں ہے؟ ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے۔ یعنی آج اگر دیکھیے عیسائی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ تک تمام رسولوں کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت زکریا حضرت یحییٰ کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو وہ منکر ہو گئے رسولوں کے، وہ سب رسولوں کے منکر ہو گئے، اپنے ہی نبی کے منکر ہو گئے، کیونکہ ان کے نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، ان کی کتاب میں بشارت موجود ہے، اپنے ہی رسولوں کے منکر ہو گئے، اپنے ہی کتابوں کے منکر ہو گئے۔ یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا پیروکار کہتے ہیں اپنے آپ کو، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ کافر ہیں، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والے ہیں، چاہے اپنے رسولوں کو مانتے ہوں، ماننے کا دعویٰ کرتے ہوں، لیکن ہم حضرت موسیٰ کو حقیقی طور پہ ماننے والے ہیں، ہم یہود سے زیادہ حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں۔ جس طرح مشرکین دعویٰ کرتے تھے ہم حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، حضرت ابراہیم کو ماننے والے اصل میں تو حضرت ابراہیم کو جو ماننے والے تھے وہ اور یہ نبی اور ایمان والے اصل میں حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ یہی معاملہ دیگر نبیوں کا، دیگر کتابوں کا ہے، ان کی کتابوں کو وہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں ان کی کتابوں کو۔ تو اللہ کے سب رسولوں کو جھٹلانا یا اللہ کے بعض رسولوں کو جھٹلانا، اللہ کے سب آیتوں کو جھٹلانا یا اللہ کے بعض آیتوں کو، واضح آیتوں کو جھٹلانا، ہاں کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے، کسی کو کوئی فہم کا معاملہ ہے تو ایک الگ چیز ہے، اکا دکا ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بندہ اس کے سامنے حق واضح ہو جائے اور وہ حق واضح ہونے کے بعد اللہ کی بات کو جھٹلا دے، اللہ کی آیت کو جھٹلا دے، وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہے۔ رسول کی بات اس کے سامنے واضح ہو جائے اور رسول کی بات کو وہ جھٹلا دے تو وہ بندہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی تھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہاں وہ جاتا ہے ہم اسے وہیں پھیر دیتے ہیں اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں کوئی سارے ہی احکامات کو جھٹلانے کی بات نہیں ہو رہی، رسول کی مخالفت کی بات ہو رہی ہے، اس کے سامنے حق واضح ہو گیا، اس کو پتہ ہے کہ یہ رسول کا قول ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کیا سزا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو اللہ کے کسی حکم کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحیح فرمان کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، آخرت کے دن کو، قیامت کی ملاقات کو، قیامت کا انکار کر دیا، یا قیامت کی بعض وہ باتیں قرآن و سنت جس کے بارے میں ہمیں ایمان لانے کا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، ہمیں ماننا ہے اس کو، چاہے ہماری عقل میں سمائے کہ نہ سمائے۔ قیامت کے دن پل صراط ہوگا، ہمیں ماننا ہے اس کو۔ قیامت کے دن حوض کوثر ہوگا، ہمیں ماننا ہے اس کو۔ قیامت کے دن جو قیامت کے بارے میں، یا قیامت جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن پہاڑ جو ہیں وہ چل پڑیں گے، ہمیں ماننا ہے اس کو۔ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ہمیں اس کو ماننا ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کے دروازے ہو جائیں گے، ہمیں ماننا ہے اس کو۔ قیامت کے دن زمین و آسمان تبدیل ہو جائیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہمیں تو ہر بات کو ہمیں ماننا ہے۔ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا، ہمیں ماننا ہے اس بات کو۔ سورج روزانہ صحیح احادیث مبارکہ میں آتا ہے، قرآن وہ تو قرآن بھی کہتا ہے سورج سجدہ کرتا ہے اللہ کو، ہمیں اس کو ماننا ہے۔
حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ روزانہ سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اے اللہ کہاں سے طلوع ہونا ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ جی سورج تو ہر وقت ہی فضا میں چمک رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاں اگر غروب ہو جاتا ہے وہ تو امریکہ میں چمک رہا ہوتا ہے، اگر وہاں غروب ہوتا ہے ہمارے ہاں فضا میں موجود ہوتا ہے۔ بھئی ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر وہ بات قرآن میں آ گئی، اگر وہ بات صحیح حدیث مبارکہ میں آ گئی، ہمیں ماننا ہے اس کو۔ آخرت کی ملاقات کو ماننا ہے، آخرت کے حوالے سے جو ہمیں اشکالات پیدا ہو جائیں ہمارے ذہن میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم مرنے کے بعد جب ہم قبر میں چلے جائیں، مٹی میں مل جائیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، ہمیں کون زندہ کرے گا، ہمیں عقل میں آئے نہ آئے ہمیں ماننا ہے اس بات کو۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ لیکن جو ان کا انکار کر دیتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہو جاتے ہیں، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، بس یہ لوگ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے، انہی لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس اللہ کی تعریف ہے جب تم شام کرتے ہو، وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اور جب تم صبح کرتے ہو۔ صبح شام اللہ کی تعریف، اور اللہ پاک ہے صبح کے وقت جب تم صبح کرو تب بھی، اور اللہ پاک ہے جب تم شام کرو تب بھی۔ اللہ صبح کے وقت بھی اللہ پاک ہے، شام کے وقت بھی اللہ پاک ہے، اور اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ کی حمد کے ترانے ہیں، اللہ کی شان بلند ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ ایک تو اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے عیب سے، جب تم صبح کرو تب بھی اور تم شام کرو تب بھی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی اللہ کو عیبوں سے پاک بیان کرنا ہے۔ یہ ایک خبر بھی ہے اور ایک ہم سے ایک تقاضا بھی ہے اللہ کے بندوں سے، کہ تم صبح کے وقت بھی سبحان اللہ کہو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، شام کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح کے وقت بھی اللہ کی شان بیان کرو، شام کے وقت بھی اللہ کی شان بیان کرو۔ یہ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اے زکریا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خطاب ہے، اور ان کے واسطے اس قصے کو بیان کر کے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، ہم بھی اللہ کی صبح شام تسبیح بیان کریں، حمد اللہ کی بیان کریں، صبح بھی اور شام کو بھی۔ خاص طور پہ جب انسان مشکلات کا شکار ہو، مشکلات کا شکار، آزمائشوں کا شکار انسان کی سب سے بڑی دوا اور سب سے بڑا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں زبان سے، عمل سے، جو یہ کہتے ہیں آپ صبر کر لیجئے۔ اور کیا کریں آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، تو اس تکلیف سے بچنے کا حل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں وسبح، سورہ قاف میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، فاصبر علی ما یقولون، پس صبر کیجئے اوپر اس کے جو وہ کہتے ہیں، اور تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ مشکل وقت کے لیے کا حل کیا ہے، مداوع کیا ہے مشکل کا۔ اس کا حل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، صبح شام اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور جو بندہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، صبح شام کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، فجر کی، عصر کی، مغرب کی، تو اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا دل تنگ ہو زمانے کی مشکلات سے،
تو اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ سورہ حجر کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اس بارے میں جو یہ کہتے ہیں، جو کفار آپ کو باتیں بناتے ہیں، الزامات دیتے ہیں، تو ہمیں بخوبی علم ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرے حتیٰ کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ تو یہ حل ہے بہت بڑا، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل آتی تھی، آپ نماز پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ تو مشکلات کا حل یہ ہے کہ انسان اللہ کی تسبیح کرے اور انسان صبح شام جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے۔ صبح شام کے اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار کی بڑی اہمیت ہے۔ صبح شام کے اذکار کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جو لوگ صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، آپ سمجھیے کہ وہ اپنے آپ کو دشمنوں سے اور اپنے آپ کو دنیا کی بہت ساری آزمائشوں سے، دنیا کے فریبوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں۔ صبح کے اذکار میں زیادہ تر اصبحنا و اصبح الملک للہ، اور اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک، اور ایسے اذکار ہیں جن میں صبح کے وقت اللہ کی تسبیح اور اللہ کی شان کا ذکر ہے، اور شام کے اذکار ایسے ہیں جس میں شام کے وقت اللہ کی تسبیح اور اللہ کی شان کا ذکر ہے، اور بعض ایسے اذکار بھی ہیں صبح شام کے اذکار میں جس میں صبح اور شام کا لفظ نہیں آتا۔ اکثر اذکار میں صبح شام کا لفظ بھی آتا ہے، کئی اذکار میں صبح شام کا لفظ نہیں آتا، جیسے تینوں قل پڑھے جاتے ہیں صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، ان میں صبح شام کا ذکر نہیں ہے۔ بہت سارے اذکار میں صبح شام کا ذکر ہے بھی، تو صبح اور شام کے اذکار کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ کا کثرت ذکر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ۔ اللہ نے اپنے ذکر کا اتنا زیادہ حکم دیا ہے کہ کئی دفعہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کا اتنا زیادہ ذکر کیسے کرے۔ اللہ کہتے ہیں انسان کھڑا ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرے، بیٹھا ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرے، لیٹا ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز پڑھ لو، نماز اللہ کا ذکر ہے، فرمایا اللہ کا ذکر کرنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کو نہیں چھوڑنا، کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرو، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، اور لیٹ کر اللہ کا ذکر کرو۔ صبح شام اللہ کا ذکر کرو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ نے عقل مندوں کی صفت یہ بیان کی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو اتنا اللہ کا ذکر کا حکم ہے، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتے ہیں، اللہ باقاعدہ جو اللہ کو نام لے کر اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کا نام لے کر اس کو یاد کرتے ہیں۔ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اللہ اکیلے میں اسے یاد کرتے ہیں اپنے دل میں، جو ایک مجمع میں اللہ کو یاد کرے اللہ بہتر مجمع میں اسے یاد کرتے ہیں اس کا نام لے کر۔ تو ذکر اور ذکر کے بڑے فضائل ہیں، اور یعنی صبح شام اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ نمازوں کے بعد کے اذکار کر لے، جو بندہ صبح شام کے اذکار کر لے، اور جو بندہ رات کے اذکار کر لے، تو سمجھے کہ وہ اس نے کثرت ذکر کر لی ہے، وہ اذکر اللہ ذکراً کثیرا میں آ جاتا ہے۔ یعنی موٹی موٹی بات آپ یہ سمجھیے کہ یہ عام طور پر مختلف چیزوں کے اذکار ہیں، کھانا کھانے کا ذکر ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، شروع کرنے کی دعا ہے، ختم کرنے کی دعا ہے، واش روم جانے کی دعا ہے، باہر نکلنے کی دعا ہے، رات سونے کی دعا ہے، صبح اٹھنے کی دعا ہے، مسجد میں قدم رکھنے کی دعا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، ہر چیز کی دعا ہے۔ ایک بندہ ان چیزوں کا اہتمام کر لے، ایک بندہ نمازوں کے بعد کے اذکار کر لے، ایک بندہ صبح شام کے اذکار کر لے، اور ایک بندہ رات کے اذکار کر لے۔ علماء کہتے ہیں زیادہ تر 3 اذکار کی بات کرتے ہیں، ایک صبح شام کے اذکار نمبر 1،
نمبر 2 نمازوں کے اذکار اور نمازوں کے بعد، اور نمبر 3 کہ رات کے اذکار، سوتے وقت اگر انسان اذکار کر لے تو علماء کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا میں وہ آ جاتا ہے، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار میں آ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، اور یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے واللہ اعلم۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یہ ایک خبر بھی ہے اور یہ ایک ہم سے تقاضا بھی ہے کہ پس اللہ کی تسبیح ہے جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور رات کے وقت بھی اور جب تم ظہر کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں 5 نمازوں کے اوقات آ جاتے ہیں، بہرحال یہ ایک تکلف بھی ہوتا ہے، تو نمازوں کے اوقات تفصیل سے احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، تو ان آیات سے اور بعض دوسری آیات ہیں ان سے بھی کئی علماء نکال لیتے ہیں۔ دیکھیں صبح شام اللہ کے ذکر میں، صبح سے مراد تو آپ سمجھے فجر کی نماز ہو گئی، شام سے اب شام کے وقت ذکر کرنا ہے، شام کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے عصر کے بعد عصر کا ذکر مراد ہے، عصر کے بعد کا یا مغرب کے بعد کا؟ تو عصر کے بعد شام سے پہلے زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے، شام سے پہلے ہے یہ مغرب کے بعد، بہرحال شام کے بعد بھی کوئی کر لے تو وہ انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائے گا کسی کا ذکر رہ جائے تو۔ اور عشاء کا ذکر بھی آ گیا، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا، عشاء کا ذکر بھی آ گیا، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور ظہر کا ذکر بھی آ گیا، تو نماز کون سی رہے گی؟ ساری نمازیں ہی تو ہو گئی ہیں۔ صبح میں صبح کی نماز آ گئی، اس کے بعد کا ذکر سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور پھر ظہر کا ذکر بھی آ گیا، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، عشیًا میں عشاء کا ذکر بھی آ گیا۔ ویسے عشی کا اطلاق کہا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ نیٹ بند ہو گیا، 1 منٹ۔ عشی سے نہیں، وہ ہے دلوک الشمس، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، وہ دوسری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ جی ذرا نیٹ بند ہو گیا تھا، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ عشی سے مراد عشاء لے لیں، ویسے عام طور پہ علماء کہتے ہیں عشی سے عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک کا وقت مراد ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ تو اگر عشاء سے عشاء نماز مراد لی جائے، صبح کی نماز، عصر اور مغرب شام کی نماز سے عصر یا مغرب مراد لے لیں، عشی سے عشاء مراد لے لیں، اور تظہرون سے ظہر مراد لے لیں، تو بہرحال اس میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کا ذکر ہے۔ تو میں نے بتایا نا کہ عشی کا اطلاق علماء عصر کے بعد سے کہتے ہیں، عشی کا وقت عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق عشاء پر بھی ہوتا ہے، جیسے سورہ نازعات میں ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ضحا سے مراد چاشت کا وقت، اور عشی سے مراد عصر کے وقت سے لے کر عشاء کا وقت تک، تقریباً عشی سے مراد ان میں سے کوئی بھی وقت لے لیا جاتا ہے، اور اس میں عشاء بھی شامل ہے۔ تو بہرحال اللہ کی تسبیح ہے شام کو بھی، صبح کو بھی، اور اللہ کی حمد آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تسبیح بھی اللہ کی آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، اور اللہ کی حمد بھی عشاء کے وقت بھی ہے یا عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک، اور ظہر کے وقت بھی۔ تو بہرحال اس میں کثرت کے ساتھ اور ہر حال میں اللہ کے ذکر اور اللہ کی تسبیح کی طرف اشارہ ہے، اس کا حکم ہے، واللہ عالم۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها،
اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ نکالتا ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی زندہ کرتا ہے۔ الحی یا زندہ کو، من المیت مردہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں، اور اس کے الٹ بھی، اور زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں۔ کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں اور زندہ کو مردہ سے؟ جی، عدم سے زندگی آپ کہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور مردہ سے زندگی باقاعدہ، جیسے انڈے سے مرغی، انڈا آپ انڈے سے مرغی، انڈے سے مرغی، یہ آپ سمجھیے کہ مردہ سے زندہ ہے۔ نطفہ سے انسان، نطفہ بھی ایک مردہ کی طرح ہے، اور پھر عدم سے زندگی وہ بھی اس میں شامل ہے، اور بیج سے درخت، بالکل ٹھیک، گٹھلی سے پھل وغیرہ، بیج سے درخت، اور درخت سے بیج، پھل سے گٹھلی۔ اور اس کی دوسری تفسیر بھی ہے کہ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ برے لوگوں کے گھر برے ہی پیدا ہوں گے اور نیک لوگوں کے گھر نیک ہی پیدا ہوں گے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ برے لوگوں کے گھر ولی پیدا ہو جاتے ہیں، اور ولیوں نبیوں کے گھر شیطان پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی یہ طے نہیں ہے کہ جو برے کے گھر پیدا ہوگا برا ہی ہوگا، اور یہ بھی کوئی طے نہیں ہے کوئی ولی کے گھر پیدا ہوگا، کوئی نبی کے گھر پیدا ہوگا تو جنتی ہی ہوگا۔ اگر وہ نیک نہیں ہے تو اس سے نہ نبی کا تعلق ہے، نہ اس سے اللہ کا تعلق ہے۔ سیدنا نوح کا بیٹا حضرت نوح نے فرمایا، اللہ میرے تو گھر والوں میں سے آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اس کو میرے ساتھ کشتی میں سوار کرائیں گے، تو اللہ نے ناراض ہو کر اللہ نے ڈانٹ دیا۔ اللہ نے فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، یا آئندہ مجھ سے اس قسم کا سوال نہیں کرنا۔ اور اللہ اتنا ناراض ہوا حضرت نوح قیامت کے دن اس وجہ سے سفارش نہیں کر سکیں گے، وہ جو صفات کبریٰ ہے، وہ کہیں گے میں نے بیٹے کے لیے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ ناراض ہوئے تھے۔ تو اللہ مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اور زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں، اور اسی طرح نیک لوگوں کے گھر برے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ زندگی سے مراد، زندہ سے مراد مومن بھی ہے، اور مردہ سے مراد کافر بھی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو اعضاء دیے ہیں، اگر ہم ان اعضاء سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اگر ان آنکھوں سے مثبت اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آ رہی ہے، اور ہم اللہ کے عاجز بندے بن رہے ہیں، تو ہماری آنکھیں ہیں، اور اگر ہم ان آنکھوں سے یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے تو ہم نبینا کی طرح ہیں۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں نبینا ہے وہ قیامت کے دن بھی نبینا ہوگا، زیادہ گمراہ ہوگا رستے سے۔ اس کو اللہ نے نبینا کہا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر کی بات ہو رہی ہے پچھلی آیات میں، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، قرآن سے، اللہ کی وحی سے، تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور میں اس کو قیامت کے دن، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ تو یہ نبینا پن ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ایک بندہ اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے وحی کی بات نہیں سنتا، ہدایت کی بات نہیں سنتا، قرآن نہیں سنتا، حق بات نہیں سنتا، اور اللہ کی نافرمانی کی چیز سنتا ہے، تو بہرے لوگوں کی طرح ہے۔ اور ایک بندہ دل سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو وہ ہے کہ اس کے اندر دل ہے ہی نہیں۔ تو صم بکم عمی فہم لا یعقلون سے یہی بات مراد ہے، اور اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جو آیات ہیں ان سے بھی یہی مراد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر لوگ جانوروں کی طرح ہیں، اور بلکہ جانور نہیں کہا، بدترین جانور کا ہے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا۔ جس طرح جانور جو ہے نا وہ عقل نہیں کرتے، جس طرح وہ اس انداز سے بات نہیں کر سکتے جس طرح انسان بات کر سکتے ہیں، تو جب انسان حق نہیں بولتا تو جانوروں کی طرح ہے۔ تو اسی طرح جو شخص ایمان نہیں لاتا اللہ کی ساری نعمتوں کے باوجود، تو وہ مردہ کی طرح ہے،
اور جو شخص ایمان لاتا ہے، ذکر کرتا ہے، وہ زندہ کی طرح ہے۔ تو دوسری تفسیر اس کی یہ ہے، اور یہ بڑی بہترین تفسیر ہے یہ بھی، کہ اللہ کفار کے گھر ایمان والے پیدا کر دیتا ہے اور ایمان والوں کے گھر کفار پیدا کر دیتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کی موت کے بعد۔ زمین کو بھی موت کے بعد اللہ زندہ کرتے ہیں، زمین بنجر ہو جاتی ہے، اللہ بارش کے ذریعے اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے بعث بعد الموت کی۔ اللہ نے قرآن میں بعث بعد الموت کے بہت سارے دلائل بیان کیے ہیں، جس کے دلائل میں سے ایک دلیل مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا، جس کی آیت کے شروع میں بات ہو رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی دلیل بنجر زمین کو زندہ کرنا۔ مردہ زمین سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور باغات کی صورت میں اور فصل کی صورت میں زمین لہلہاتی ہے، تو یہ زندہ زمین ہوتی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، زمین خاموش ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، ہم اس پہ پانی نازل کرتے ہیں تو زمین حرکت کرتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے، زمین میں زندگی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین کی موت کے بعد زمین کو زندہ کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ اس قدرت کا ذکر کر کے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، یعنی تم بھی اسی طرح پیدا کیے جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم اے کفار مکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہو، تمہاری زندگی مرنے کے بعد کی وہ اللہ کے لیے اتنی ہی آسان ہے جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش بھیج کر اللہ زندہ کر دیتے ہیں۔ اس سے اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان بھی مراد ہے، اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہماری مرنے کے بعد کی زندگی وہ مشابہ ہے، جس طرح بنجر زمین زندہ ہوتی ہے اس کے مشابہ ہے۔ کیسے مشابہ ہے؟ اس پر کئی دفعہ بات ہوئی ہے کلاس میں۔ یعنی اکثر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کی زندگی کو تشبیہ دیتے ہیں مردہ زمین کے ساتھ۔ کیا تشبیہ ہے؟ وجہ مشابہت کیا ہے ان دونوں میں؟ انسان زندہ ہوں گے قیامت کے دن، اللہ زندہ کریں گے۔ بعض احادیث میں وہاں بھی بارش کا ذکر ہے، اور بارش سے انسان کے زندہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ میرے پہ پروجیکٹر ہمارا کام نہیں کر رہا، لیکن یہاں میں آپ کو حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ میں حدیث کھولتا ہوں اور حدیث کے الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ زمین کی زندگی کو اور مرنے کے بعد کی زندگی کو، ایک تو سمجھانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد کیوں نہیں زندہ کر سکتا، ایک تو یہ مراد ہے، اور اس کے اندر ایک قاعدہ وجہ مشابہت بھی ہے بہت بڑی۔ وہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ سے وہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اکثر آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں یہ مردہ زمین کے بعد زمین کو زندہ کرنے کا ذکر ہے، اور ساتھ کذالک تخرجون یا کذالک الخروج، اسی طرح انسان کو پیدا کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے اور ایک عام دلیل ہے۔ تو جی یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی آن لائن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، 2 نفخے ہوں گے، 2 دفعہ پھونکنا ہوگا، تو دونوں پھونکنے کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، 40 کا فاصلہ ہے۔ تو راوی نے پوچھا 40 دن؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ راوی پوچھتا 40 مہینے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو راوی پوچھتا 40 سال؟ حضرت ابو ہریرہ اس سے بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے، 40 دن کے 40 مہینے کے 40 سال، 40 کا لفظ یاد ہے، آگے دن مہینے سال یاد نہیں ہے۔ 2 نفخوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ اگر وہ دن بھی ہوں یا مہینے بھی ہوں، سال بھی ہوں، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہمارے دن ہیں کہ اللہ کے دن ہیں، اللہ کا کوئی دور ہے، اللہ کے ہاں کوئی مخصوص زمانہ مراد ہے، وہ کتنا زمانہ ہے وہ بہتر اللہ کو پتہ ہے۔ بہرحال وہ 40 کا عدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور ایمان بالغیب کے طور پہ ہم اس میں ایمان رکھتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ينزل اللہ من السماء ماء، یعنی جب 2 نفخوں کا ذکر ہوا نا، اب دوسرا نفخہ ہوگا نا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کریں گے، فینبتون، پھر لوگ اگیں گے،
کما ینبت البقل، جیسے ترکاری اگتی ہے۔ لیس من الانسان شیء الا یبلا، نہیں ہے انسان کی کوئی شے مگر وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے، مٹ جاتی، ختم ہو جاتی ہے قبر میں جا کر، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ الا عظما واحدا، سوائے ایک ہڈی کے، وہو عجب الذنب، وہ عجب الذنب ہے۔ عجب الذنب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کا آخری جو سرہ ہے۔ ومنہ یرکب الخلق یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے مخلوق کو پیدا کیا جائے گا۔ تو اب گویا کہ بارش ہوگی اور اس عجب الذنب یہ بیج کا کام کرے گا، اور بارش ہوگی اور اس سے سمجھیے انسان اگے گا۔ فینبتون کما ینبت البقل، لوگ ایسے اگیں گے جیسے سبزی اگتی ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ بہرحال یہ یعنی مرنے کے بعد کی زندگی اور مردہ زمین کو اللہ کیسے زندہ کرتے ہیں، اس کے اندر ایک مشابہت کی صورت یہ بھی ہے۔ جتنا بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک ہمارا ایمان ہے، باقی مزید تفصیلات کیا ہیں وہ اللہ کو پتہ ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان ہے، جو اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اسی سے نفی ہوتی ہے شرک کی اور باقی چیزوں کی۔ یہ سارے کام اللہ کر سکتے ہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی مخلوق ایسا کام نہیں کر سکتی۔ تو اللہ ہی وحدہ لا شریک ہیں، ربوبیت میں بھی اور الوہیت میں بھی۔ اسی پر بس کرتے ہیں قرآن کی کلاس۔